السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 17 تک ہم نے پڑھا تھا 30ویں پارے سے سورت المطففین آیت نمبر 17 تک۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ کلا کاف کو باریک پڑھیں گے اور کاف کو لام سے سختی سے ملائیں گے۔ لا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ کتاب یہاں سمجھ لیں زبر زیر پیش جس حرف پر آئے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو لمبا کیا جاتا ہے اور ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اور ان کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بل لام ساکن کو ہلانا نہیں ہے۔ حروف جو قلقلہ ہیں ان کو جب وہ ساکن ہو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، ان کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو حالت جزم میں حالت سکون میں ہلا کے نہیں پڑھنا، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب یہاں حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، با پہ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ را کو موٹا ادا کریں گے اور یہ الف مدہ ہے۔ ری اس را کو باریک پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر ہے۔ لفی فی یا مدہ ہے۔ علی یہاں عین کو لام سے ملائیں گے، لام کو یا سے ملائیں گے سختی سے، ٹھیک ہے، مشدد حرف ہے، لام بھی یا بھی۔ پھر یہ یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ علیین۔ وما ادراک ما علیون۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ ما پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے۔ ما اد، ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ اد دال پہ قلقلہ کرنا ہے۔ را کو موٹا بھی کرنا ہے اور مد اصلی ہے۔ کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ ما الف مدہ ہے۔ علیون یہ بھی اسی طرح عین کو لام سے، لام کو یا سے ملانا ہے۔ پھر یو واو مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ کتاب مرقوم، کاف کو لمبا نہیں کرنا، تا مد اصلی ہے۔ بوم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ مر را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ قو یہ واو مدہ ہے اور قاف کو موٹا ادا کریں گے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ملائیں گے تو پھر مد نہیں ہوگی، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا، ادھر بھی اور ادھر بھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا ادغام ہو رہا ہے، مرقومین ایسے، ٹھیک ہے، مال غنہ ہے نون تنوین کا۔ یشہدہ المقربون، قاف کو موٹا ادا کریں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ بو وا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور با پہ قلقلہ کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، الف مدہ ہے، اس را کو بھی موٹا ادا کرنا ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بھی زبر ہے، دونوں راؤں کو موٹا ادا کرنا ہے۔ لفی فی یا مدہ ہے، نعی عی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کریں گے۔ ملانے کی صورت میں من علل، نعی من علل، پھر یہ نون تنوین کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ علی الارائک ینظرون، لام کو ہلانا نہیں ہے، را کو موٹا ادا کریں گے اور یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ یا نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، ٹھیک ہے، اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، اخفا مع الغنہ ہوگا۔ کچھ بھائیوں کا سوال تھا کہ مع الغنہ اس کو کیسے کہیں گے؟ میرے بھائیوں، اخفا جب بھی کیا جاتا ہے، خواہ وہ نون ساکن کا ہو یا میم ساکن کا ہو، نون تنوین کا ہو، تو وہاں غنہ کیا جاتا ہے۔
غننے کے ساتھ اخفا کیا جاتا ہے، اور غننے کے ساتھ کو عربی میں مع الغنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رو و مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تا کو باریک پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا، را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ فی یا مدہ ہے، وجو جو و مدہ ہے، ہی ہم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ نو واد کو موٹا ادا کریں گے، اس کے مخرج سے نکالیں گے۔ یہاں واد کے حوالے سے ایک بھائی نے ایک لطیفہ ہی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میرے سے کومنٹس کیا کسی نے، بلکہ اس کا واٹس ایپ آیا کہ میں آپ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں تجوید کے حوالے سے، تو پھر میں نے مصروف تھا، میں جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اس کا دوبارہ میسج آیا کہ آپ واد کو واد ادا کرتے ہیں، دعاد ادا نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ کی ضاد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو مجھے ہنسی بھی آئی، اور بھائی کی جو ہے وہ کم علمی کا بھی جو ہے وہ ادراک ہوا۔ بہرحال واد جو ہے یہ ایک الگ سے ایک حرف ہے حروف تہجی کا، ٹھیک ہے، اس کا مخرج ہے، اس کے اندر پائی جانے والی صفات ہیں، جب ان کو صحیح ادا کیا جائے گا تو وہ داد نہیں بنے گا بلکہ واد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مزید اس کی انشاءاللہ ویڈیو بنائی بھی ہوئی ہے، مزید آگے جا کے بھی ہم انشاءاللہ اس پہ کچھ جو ہے وہ کام کریں گے۔ نضرۃ النعیم، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے۔ یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ جہاں بھی میں کہوں گا نا وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے ملانے کی صورت میں مد نہیں ہوگی، یس مد نہیں ہوگی، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یا مدہ نہیں ہے، وہ مد سے مراد میری بڑی مد ہے، مد جس میں طول مقدار ہوتی ہے 5 سے 6 الف یا 3 سے 4 الف، وہ والی مد ہے۔ یس قو، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو لین ہے یہ، ٹھیک ہے۔ مرحی، یہاں نون ساکن کا ادغام ہے، بلا غنہ، غنہ نہیں کریں گے۔ رحی، حی یا مدہ ہے۔ قیم، قاف کو موٹا ادا کریں گے، اور اس کے بعد یہ نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ مخ، خا کو موٹا ادا کریں گے، تو واو مدہ ہے۔ اچھا، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ مخ تو من خطا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ختامہ، خا کو موٹا ادا کریں گے، تا مد اصلی ہے، مہو ہو مد اصلی ہے۔ مس، جب وقف کریں گے کاف کو ساکن کر دیں گے، ملانے کی صورت میں مسکون، نون تنوین کا کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ اچھا جی، مع الغنہ۔ وفی، فی یا مدہ ہے، ذا مد اصلی ہے، لکا، فلیتنا، نا الف مدہ ہے، فسل متنا، نا مد اصلی ہے، فی سو، سو وا مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اچھا، زا کو سیٹی سے ادا کریں گے، اس کے مخرج سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ زا، اور یہ الف مدہ ہے، جو ہو مد اصلی ہے، من نون ساکن کا اخفا ہے، باریک غنہ کریں گے، اخفا مع الغنہ۔ تس، تا کو باریک، سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، نی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ تسنیم عینین، ٹھیک ہے، عی لین ہے، نئی نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ یش غابو، را کو موٹا ادا کریں گے، بہل مقربون، قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، بو و مدہ ہے۔ قاف کو کیوں موٹا ادا کرنا ہے؟ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور بو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، اور ذی یا مدہ ہے، اج جیم پہ قلقلہ کرنا ہے، اور را کو موٹا ادا کرنا ہے، مو و مدہ ہے، کا الف مدہ ہے، نو و مدہ ہے، من الذی، ذی یا مدہ ہے، ذال کو نرم ادا کرنا ہے۔ اچھا، ذینا، آمنو، آ مد اصلی ہے، نو و مدہ ہے، یضحکون، واد کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، ہلا کے نہیں پڑھنا ہے، کو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، الف مدہ ہے، مرو، را کو موٹا ادا کرنا ہے، میم کو را سے سختی سے ملانا ہے۔
رو و مدہ ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، بیہم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، یتغا غین کو موٹا ادا کریں گے، اور الف بھی موٹا ہو رہا ہے۔ الف کب موٹا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنائی ہے، مختصراً یہ ہے کہ الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے موٹے حروف ہوں تو موٹا ہوگا، بریک ہوں تو بریک ہوگا، ٹھیک ہے۔ مزو و مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، یہاں بھی نون ساکن کا اخفا ہے موٹا، اور یہاں بھی، ٹھیک ہے، ایک جیسے ہیں، سیم ہے، تو حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے۔ اور یہ بو پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، وہ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، اور الا پہ جو مد ہے یہ بھی مد جائز ہے، کھڑی زبر چونکہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد بو و مدہ ہے، فکی ہی یہ مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء، اچھا، وَإِذَا ذَا الف مدہ، رَأَوْهُمْ را کو موٹا ادا کریں گے، او وبلین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، اور لو پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، وہ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں اچھی طرح سمجھیں کہ ہا الگ تھا، اولائی الگ تھا، یہ دونوں مل کے اب استعمال ہو رہے ہیں، تو یہاں مد جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہا اولائی لضالون، ہا پہ مد جائز ہے اور لا پہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے، اور ضاد پہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں یا حروف مقطعات میں کوئی تشدید ہو تو وہاں مد لازم ہوتی ہے۔ اچھا جی، لو و مدہ ہے، اچھا جی، اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو وقف کی صورت میں مد ہے نا، یہ اس کو مد عارض وقفی کہا جاتا ہے، مد عارض وقفی، یعنی کہ عارضی ہوتی ہے نا، وقف کی صورت میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو مد عارض وقفی کہا جاتا ہے۔ اور یہ تین مختلف یعنی کہ مقداروں میں پڑھی جا سکتی ہے، ایک الف کے برابر بھی پڑھی جا سکتی ہے، 4 الف کے برابر بھی پڑھی جا سکتی ہے، 5 الف کے برابر بھی، ٹھیک ہے نا۔ توسط کی مقدار 2 قول ہیں، ایک میں 3 ہے، ایک میں 4 ہے۔ اسی طرح طول کے بھی 2 قول ہیں، ایک طول کی جو مقدار ہے، طول کسے کہتے ہیں، 4 یا 5، یعنی کہ 5 یا 6 الف کے برابر پڑھنے کو طول کہا جاتا ہے، بڑی مد ہے وہ، تو یہاں طول مد ہوگی، ٹھیک ہے، مد لازم پہ 5 سے 6 الف، اور یہاں 3 سے 4 الف کے برابر مد کریں گے۔ اچھا جی، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، میم پہ جو مد ہے مد جائز ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، اس سے را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ لو و مدہ ہے، علی لیہ لین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، حا مد اصلی ہے، فی غی مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، وولین ہے، ملذی ذی مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، مانو نو و مدہ ہے، من الکفاری، کاف کو فا سے سختی سے ملانا ہے، فا الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، یو غاد کو موٹا ادا کریں گے، حکو کو و مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ علی الارائک ینظرون، را کو موٹا ادا کریں گے، اور یہ مد ہے، مد واجب ہے، ٹھیک ہے، یا نون ساکن کا اخفا ہے موٹا، وا کو موٹا ادا کریں گے، رو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، یہاں لام کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ثوب الكفار، کفا فا الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ما الف مدہ ہے، کا الف مدہ ہے، نو و مدہ ہے، یفعلو لو و مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔
تو یہ آج ہم نے سورۃ المطففین مکمل پڑھی ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں سورۃ الانفطار پڑھیں گے انشاءاللہ. اب مکمل آپ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون